اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فصل۔ اے انسان، جب ہم دنیوی تفصیلات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ دنیا 3 باتوں سے عبارت ہے۔ نمبر 1، ان اشیاء کی انواع و اقسام جنہیں روئے زمین پر پیدا کیا گیا ہے، یعنی نباتات، معدنیات اور حیوانات، اس لیے کہ زمین کا وجود سکونت منفعت اور زراعت کے لیے ہے۔ اس میں معدنیات یعنی تانبا، پیتل اور لوہا اوزار و آلات بنانے کے لیے ہے، حیوانات زیب و زینت اور سواری کے لیے، نیز ان کے گوشت کو استعمال میں لانے کے لیے۔ پس انسان نے اپنے دل کو ان کی محبت و الفت میں لگا رکھا ہے، ہم وقت ان کی تلاش و جستجو میں سرگرداں رہتا ہے اور اپنے جسم و جان کو انہیں بنانے سنوارنے کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ نیز دل کو ان کی محبت و چاہت میں ایسے مشغول کر چکا ہے کہ اس میں ایسی باتیں پیدا ہو چکی ہیں کہ انجام کار تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ وہ ہلاکت کے درج ذیل اسباب ہیں: حرص و آز، لالچ و طمع، بخل و کینہ، حسد اور عداوت۔ پھر جسم کو حب دنیا میں ایسے پنسا چکا ہے کہ دل بھی غفلت کا شکار ہو چکا ہے، جس نے اسے کاروبار دنیوی میں جکڑ دیا ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان۔ جیسے دنیا میں انسان کے لیے روٹی، کپڑا اور مکان بنیادی طور پر تینوں ضروری ہیں، اسی طرح صنائی اور کاریگری بھی اس کے لیے لازمی ہے، جو 3 ہی امور پر مرتب ہے: زرگری، آہن گری اور حدادی یعنی بڑھئی کی صنعت۔ لیکن ان میں سے ہر ایک کے کئی شعبہ جات ہیں۔ بعض تو ان کی ریپیرنگ اوور ہارنگ کے لیے ہوتے ہیں، جیسے حلاج یعنی روئی دھننے والا اور سوت کاٹنے والا، جو حقیقت میں جلاہے کا معاون ہوتا ہے۔ بعض ان میں سوت کی تکمیل کے مراحل سے گزارنے والے ہوتے ہیں، مثلا درزی، جو جلاہے کے کام یعنی کپڑے کی سلائی کے مرحلہ سے گزار کر اس کو انجام کار تک پہنچاتا ہے، یعنی اس کا لباس تیار کرنا گویا کہ جلاہے کے کام کی تکمیل کرتا ہے۔ اور یہ بدیہی امر ہے کہ درزی اور سوت کاٹنے والے کو اوزار کی حاجت ہے، جو لکڑی، لوہا اور کھال وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں۔ پس لوہار اور کھال تیار کرنے والے پیدا کیے گئے، اور یہ سبھی ایک دوسرے کی معاونت کے محتاج ہوتے ہیں، کیونکہ ہر ایک یہ سبھی کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ سو اسی محتاجی نے سبھی کو اکٹھا ہونے پر مجبور کر دیا تاکہ درزی جلاہے اور لوہار کے کام آئے، اور لوہار ان دونوں کی ضروریات کو پورا کرے۔ گویا اس طرح ہر ایک دوسرے کے کام میں مصروف ہے۔ اسی ضرورت نے انہیں آپس میں معاملات درست رکھنے پر مجبور کیا، اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ انہی معاملات و تعلقات کے باعث ان کے درمیان رقابت، حسد اور عداوت کا ظہور ہوا، اس لیے کہ اپنے اپنے حقوق پر کوئی بھی مطمئن نہ رہا اور ایک دوسرے کو کمزور کرنے اور نقصان پہنچانے کی طرف مائل ہوئے۔ اس طرح 3 اور چیزوں کا وجود قائم ہوا: سیاست، عدالت اور فقاہت، تاکہ ان امور کے تحت حکومت و سلطنت کا انتظام و انصرام کیا جا سکے۔ یہ 3 چیزیں بھی پیشے ہیں، اگرچہ دیگر پیشوں کی طرح ان کا معاملہ ہاتھوں سے وابستہ نہیں ہوتا۔ بناء علیہ ان پیشوں اور مشاغل کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا گیا، اور لوگوں میں باہمی ٹکراؤ اور آویزشوں نے جنم لیا، یہاں تک کہ لوگ انہی میں پھنس کر رہ گئے، اور انہیں خیال تک نہ رہا کہ ان تمام اشیاء کی نوعیت 3 چیزوں سے زائد کچھ نہیں، یعنی روٹی، کپڑا اور مکان۔ دیگر جو کچھ بھی لوازمات ہیں وہ انہی تینوں کے گرد گھوم رہے ہیں، اور ان تینوں کو جسم کی ضرورت ہے، اور جسم دل کے لیے، تاکہ وہ اس کی سواری بنے، اور دل اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لہٰذا لوگوں نے خداوند تعالیٰ اور اپنے آپ کو اس حاجی صاحب کی طرح بلا دیا جس نے بیت اللہ شریف اور سفر کو یاد نہ رکھا، اور تمام وقت اپنے اونٹ کی رکھوالی اور دیکھ بھال میں صرف کر دیا۔ پس دنیا اور دنیا کی حقیقت کو یوں ہی سمجھیے جو مذکور ہوئی، جو انسان یہاں سے جانے کا تصور نہ کرے اور اس کی آنکھ آخرت کے لیے نہ کھلے، فقط دنیا کے مشاغل میں ضرورت سے بھی زیادہ محو رہے،
دراصل وہ دنیا اور اس کی حقیقت کو جانتا ہی نہیں، اور اس کی اس جہالت اور بے خبری کا سبب وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان فرما چکے ہیں کہ یہ دنیا تو ہاروت اور ماروت کے جادو سے بھی بڑھ کر جادوگر ہے، اس سے بچو۔ بس جب یہ دنیا ساحرہ اور جادوگرنی ہے تو انسان پر لازم ہے کہ اس کے مکر و فریب کو سمجھے، اور مثالوں سے مخلوق خدا کو اس کی فریب کاریوں سے بچنے کی تاکید ہے۔ لہٰذا اسی چیز کے پیش نظر اس وقت میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تمہیں مثالوں سے سمجھایا جائے، تو لیجئے چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ فصل مثال نمبر 1، مکار کی رفتار۔ یاد رکھیے دنیا کا پہلا جادو یہ ہے کہ وہ تجھے اپنے آپ کو اس حسین اور خوبصورت انداز میں دکھائی گئی کہ وہ فقط تیری ہے اور تجھے ہی اپنا محبوب رکھتی ہے، اور تیری بڑی مونس و ہمدم اور سکون باہم پہنچانے والی ہے، لیکن حقیقتاً ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ وہ تو تجھ سے ہمیشہ دور رہتی ہے۔ البتہ اس کا طریقہ واردات کچھ ایسا عجیب ہے کہ وہ رفتہ رفتہ بتدریج قریب آتی ہے، اور اس کی حرکات ایسی نرم رو ہوتی ہیں کہ بظاہر معلوم تک نہیں ہو پاتی، جیسے سایہ کو دیکھنے میں جامد دکھائی دیتا ہے حالانکہ وہ چل رہا ہوتا ہے۔ جیسے تجھے معلوم ہی ہے کہ تمہاری عمر تسلسل سے رواں دواں ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ گھٹ رہا ہے، ایسے دنیا کی کیفیت ہے کہ یہ بھی آہستہ آہستہ تجھ سے چلی جا رہی ہے، اور تو ایسا ہے کہ اس کی حقیقت کو سمجھتا ہی نہیں۔ سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا ظاہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی۔ مثال نمبر 2، مکارو عیار دوست۔ دنیا کا دوسرا جادو یہ ہے کہ وہ تیری دوستی کا دم بھرتی ہے تاکہ تو بھی اس پر شیدا ہو۔ بظاہر ایسی محسوس ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے تیری ہی رہے گی اور کسی دوسرے سے اسے کوئی سروکار نہ ہوگا، لیکن عملاً کیا ہوتا کہ دفعتاً تیری دشمن بن جاتی ہے۔ اسے یوں سمجھیے جیسے بدکار عورت جو پہلے آدمیوں کے لیے دل میں جگہ بناتی ہے تاکہ وہ اس کے دامن عشق میں آئے، اور پھر انہیں اپنے گھر بلا کر مار ڈالتی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نگاہ نبوت سے دنیا کو ایک بڑھیا کی شکل میں متشکل دیکھا اور اس سے دریافت فرمایا، آج تک تو کتنے خامند بنا چکی ہے؟ وہ بولی، بے حد و عد لا تعداد آدمیوں سے عقد باندھا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ سب کہاں گئے؟ مر چکے ہیں یا انہوں نے تجھے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی، ایسا نہیں، بلکہ وہ مجھے طلاق کیا دیتے، میں نے ہی انہیں ہلاک کر ڈالا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر بڑا تعجب ہے ان لوگوں پر جو دیکھ رہے ہیں کہ تو اپنے دوستوں اور محبت کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالتی ہے، اور پھر بھی وہ تیری طرف دوڑے چلے آتے ہیں، اور بجائے عبرت پکڑنے کے ان کی رغبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گانٹھ ہے خرافہ، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، کس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بالی ہے۔ مثال نمبر 3، قاتل حسینہ۔ دنیا کا تیسرا جادو یہ ہے کہ ظاہراً بڑی حسینہ جمیلہ بن جاتی ہے، حالانکہ اس کے اسی بناؤ سنگار میں مصائب و علام کے پہاڑ پوشیدہ ہیں۔ جب جاہل اور احمق اس ظاہری حسن و جمال اور بناؤ سنگار کو دیکھتے ہیں تو اس کی زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ اسے یوں سمجھیے جیسے کوئی بدصورت بڑھیا اپنے چہرے کو چھپا کر نہایت خوبصورت اور دیدہ زیب لباس پہن کر اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کر لے تو دور سے دیکھنے والا اس پر فریفتہ ہو کر فدا ہونے کو تیار ہو جائے، لیکن بوقت قربت جب اس کے چہرے سے نقاب اٹھائے تو اس کی بدصورتی کو دیکھتے ہی گھبرائے اور نادم و پشیمان ہونے لگے۔ حدیث شریف میں ہے کہ روز حشر دنیا کو بدصورت بڑھیا کی شکل میں لایا جائے گا، اس کی آنکھیں دنسی ہوئی اور دانت باہر نکلے ہوں گے، اور ایسی خوفناک شکل ہوگی کہ لوگ مارے خوف کے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں گے، نیز پوچھیں گے، الہی یہ رذیل و بدصورت کون ہے؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہی تمہاری محبوبہ دنیا ہے جس کے لیے تم مر مٹنے پر تیار ہو جایا کرتے تھے، اور ہمیشہ اس کی خاطر تم مخاصمت پر آمادہ رہتے، یہاں تک کہ تم ایک دوسرے کا خون بہاتے اور رحم کے نام سے تمہارے کان بہرے ہو جاتے تاکہ تم اس کے محب اور عاشق کہلاؤ۔
پھر اس بدصورت دنیا کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا، پکارے گی، الہی وہ میرے محب اور رفقا میرے ساتھی ساجن کہاں گئے جو میرا ہمیشہ دم بھرتے رہے؟ حکم ہوگا اس کے دوستوں کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ مثال نمبر 4، ہزاروں خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ دنیا کے جادو کی چوتھی مثال یوں سمجھیے کہ اگر کوئی عقل مند ازل سے ابد تک کے ماہ و سال کا حساب لگانے لگے کہ کتنا عرصہ وہ وجود میں نہیں آیا، عدم میں رہا، اور کتنا وقت ابد تک پہنچنے میں درکار ہے، جس کے بعد اس کا وجود نابود ہو جائے گا، پھر عدم سے وجود یعنی ازل سے ابد تک کا درمیانی وقت کتنا ہے، تو اسے محض چند روز تصور کر لیں۔ پھر سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی مثال تو ایک مسافر کے راستے کی سی ہے، جس کا آغاز ماں کی گود اور جس کی انتہا زمین کی گور یعنی گہوارہ سے قبر تک اس دنیا کی عمر کی انتہا ہے، اور لاحت تک پہنچنے کے لیے صرف گنتی کے چند سٹاپ ہیں، اور اسے یوں تصور کیجئے کہ ہر سال ایک سٹاپ کی مانند ہے جس میں مسافر کی منازل کے مختلف نام ہیں، گویا کہ ہر مہینہ ایک فرسنگ، ہر دن ایک میل، ہر سانس ایک قدم، اور وہ ہر لمحہ تیزی سے طے کر رہا ہے۔ کسی انسان کی مسافر صرف ایک فرسنگ یعنی 3 میل یا 5 کلومیٹر، کسی کی اس سے کم اور کسی کی اس سے بھی کم مسافت باقی ہے، لیکن مسافر دنیا بڑے سکون سے منازل طے کرنے کی بجائے پرسکون بیٹھ رہا ہے، جیسے اس نے یہاں سے کبھی جانا ہی نہیں، اور دنیا میں ہمیشہ رہنے کی تدابیر میں ایسے منہمک ہے کہ کہتا پھرتا ہے اگر میں یہ کام بروئے عمل لاؤں تو 10 سال تک مجھے فلاں معاملہ میں محتاجی نہیں رہے گی، خواہ 10 دن تو کجا 10 منٹ میں راہی عدم ہو کر خاک میں سما جائے۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ مثال نمبر 5، لذت ختم، ذلت قائم۔ لذات دنیا سے لطف اندوز ہونے اور حشر میں اس کے باعث ذلیل و خوار ہونے پر عاشقان دنیا کی یوں مثال دی جا سکتی ہے کہ جیسے کوئی آدمی نہایت اعلیٰ، عمدہ مرقن، روسٹ شدہ، لذیذ ترین شیریں و چرب کھانے کھائے اور خوب سیر ہو جائے، مگر معدہ میں خرابی کے باعث کہہ کرنے لگے، پھر معدہ کی خرابی نفس کی ذلت اور موشن کی رسوائی کی وجہ سے دوستوں کے سامنے شرمساری اور خفت و ذلت اٹھاتا ہے، پچھتاتا ہے کہ لذت گئی، ذلت رہی، ہائے افسوس۔ نیز کھانا جتنا عمدہ ہوتا ہے اس میں سکالت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں آلودگی و گندگی بھی زیادہ پیدا ہوتی ہے، نتیجتاً اس میں ذلت و رسوائی کا بھی سامنا زیادہ ہی کرنا پڑتا ہے۔ یوں ہی لذت دنیوی زیادہ ہوگی تو ذلت و رسوائی آخرت میں بھی زیادہ اٹھانی پڑے گی۔ پھر بوقت نزا بھی اس کی کیفیت دیکھی جا سکتی ہے، جس کے ہاں نعیم دنیوی کی فراوانی ہو، باغ اور زراعت بکثرت ہو، نوکر چاکر اور خدام کی فوج ظفر موج ہو، سونے چاندی کے انبار لگے پڑے ہوں، نزا کے وقت اسے ان کی فرقت و جدائی کا رنج و الم بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا نسبتاً اس غریب کے جو ان تمام نعمتوں سے محروم ہے۔ نیز موت دنیوی نعمتوں کی تکالیف کو زائل نہیں کر سکتی، بلکہ موت کے آنے پر بھی یہ اشیاء ان کے غم و الم میں اضافہ کرتی ہیں، کیونکہ ان چیزوں کی محبت ایسے شخص کے دل کی ثانوی وصف بن چکی ہوتی ہے، اور دل کو موت نہیں، وہ بدستور قائم و دائم رہتا ہے۔ مثال نمبر 6، طالب دنیا یا سمندر کا پیاسا۔ یاد رکھیے، بظاہر کاروبار حیات معمولی سا محسوس ہوتا ہے، اور جب درپیش ہوتا ہے تو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ طویل نہیں ہوگا، بس ابھی اختتام کو پہنچا، لیکن تجربہ یہ ہے کہ ایک کام سے سینکڑوں ظہور پذیر ہوتے جاتے ہیں اور پوری زندگی ان کی نظر ہو کر رہ جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، دنیا کے طالب کی مثال اس شخص کی سی ہے جو سمندر کے کنارے پڑا پانی پیے جا رہا ہے، مگر جیسے جیسے پیتا ہے اس کی پیاس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پیاس تو نہیں بجھا پاتا مگر اپنی جان دے بیٹھتا ہے۔ یوں ہی مخبر صادق نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص پانی میں اترے اور پانی اسے تر نہ کرے، بلکہ وہ خشک باہر نکلے، بھائی نہیں اس شخص کا دنیا کی آلودگیوں سے بچ نکلنا ممکن نہیں جو اس کے کاروبار میں ملوث ہو۔
پھر اس کا دامن کثافت دنیوی سے پاک رہ سکے۔ مثال نمبر 7، مہمان، میزبان اور مہمان خانہ۔ انسان کی دنیا میں آنے کی مثال اس مہمان کی سی ہے جو کسی میزبان کے ہاں وارد ہوا، اور میزبان نے حسب دستور اپنے مہمان خانے کی خوب آرائش و زیبائش کی، پھر مہمانوں کی جماعتوں کو یک کے بعد دیگرے مدعو کیا۔ ہر مہمان کے سامنے نہایت خوبصورت برتنوں میں عمدہ ڈشیں سجائیں، چاندی کی انگیٹھیوں میں عود و بخود اور اگربتیاں سلگائیں، کمروں میں اعلیٰ قسم کی خوشبوؤں کا سپرے کرایا تاکہ مہمانوں کے دماغ معطر رہیں اور خوب فرحت و سکون پائیں۔ عقل مند مہمان ان جملہ لوازمات سے خوب لطف اندوز ہوتا ہے اور بوقت رخصت اپنے اس اعزاز و اکرام کی بنا پر میزبان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ لیکن بے وقوف مہمان اس بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میزبان نے یہ جتنا اہتمام و انصرام کیا ہے، یہ سبھی اشیاء اسے ہی دینے کے لیے سجائی گئی ہیں تاکہ بوقت رخصت اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ اسی میں پڑا ہوتا ہے کہ وداع کے وقت اس کے سامنے سے تمام چیزوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب خالی ہاتھ پلٹتا ہے تو بڑا کبیدہ خاطر، رنجیدہ اور نادم ہوتا ہے، بلکہ روتا ہے، ہائے میرے ساتھ کیا ہوا۔ یوں ہی یہ دنیا مہمان خانہ ہے، اس کے سامانے آرائش و زیبائش کو دیکھ کر الجھ نہیں جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے حرص و آز، طمع اور لالچ میں گرفتار ہو جائیں۔ مثال نمبر 8، سمندر، کشتی، سوار اور جزیرہ۔ دنیا والوں کا کاروبار دنیوی میں مستغرق ہو کر آخرت کو بلا دینے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی گروہ کشتی میں سوار ہو اور وہ کشتی کسی جزیرے میں جا رکی۔ لوگوں نے موقع کو غنیمت جانا اور حوائج ضروریہ کے لیے وہاں اتر گئے، مگر ملاح نے اعلان فرمایا یہاں زیادہ دیر نہیں رکا جائے گا، لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر جلدی واپس پلٹیں، صرف طہارت وغیرہ کرو اور فوری کشتی میں واپس پہنچو کیونکہ یہاں سے بہت جلد روانگی ہے۔ پھر جزیرے میں ادھر ادھر سیر سپاٹا کرنے والے جزیرے کے عجائبات دیکھنے میں ایسے مست ہوئے کہ کشتی میں واپس آنا یاد نہ رہا، مگر جو لوگ عاقل و ہوشیار تھے وہ کشتی کو خالی پا کر اپنے من پسند نشستوں پر برا جمان ہو گئے، مگر وہ احمق جزیرے کے رنگ برنگ پھولوں، خوش گلو پرندوں، انواع و اقسام کے خوبصورت پتھروں کو دیکھتے رہ گئے۔ جب خیال آیا تو واپس پلٹے، مگر کشتی میں کشادہ جگہوں اور عمدہ سیٹوں سے محروم تنگ و تاریک کونوں خدروں میں جگہ پائی، وہیں بیٹھنے پر مجبور ہوئے اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر ان میں سے کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے جزیرے کی اشیاء کو صرف دیکھنے پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ وہاں سے بہت سی چیزیں، پھول اور خوبصورت پتھر بھی اپنے ساتھ اٹھا لائے۔ اب کشتی میں جگہ مزید تنگ ہوئی تو اپنے ساتھ لانے والی اشیاء کو رکھنے کے لیے کشتی میں جگہ نہ پا سکے تو مجبوراً اپنے سروں پر رکھنا پڑا۔ ابھی 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ان اشیاء کی رنگت میں تبدیلی شروع ہو گئی اور خوشبو کی بجائے بدبو آنے لگی۔ اب انہیں کہیں پھینکنے کی جگہ بھی نہ تھی۔ نادم و پشیمان اسی طرح اپنے سروں پر اٹھانے پر مجبور رہے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو جزیرے کی اشیاء میں ایسے محو نظارہ ہوئے کہ دیکھتے ہی رہ گئے، اور اسی محویت کے عالم میں کشتی روانہ ہو گئی اور وہ منادی کی ندا کو سن ہی نہ سکے۔ بس اسی جزیرہ میں بھوک سے ہلاک ہو کر درندوں اور پرندوں کی خوراک بن گئے۔ ان میں پہلا گروہ وہ عقلاء کا تھا جسے مومنین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ طہارت کرتے ہی کشتی میں سوار ہوئے اور عمدہ سیٹوں کو پا لیا، یعنی مستحق جنت ہوئے۔ آخری گروہ کی مثال کفار و مشرکین اور بدعقیدہ لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو بے تمام ہی دنیا کے سپرد کر دیا اور اسی کے ہو کے رہ گئے، اللہ تعالیٰ اور یوم آخر کو فراموش کر دیا۔ انہوں نے حیات دنیا کو عقبہ کے مقابلے میں محبوب رکھا، اور درمیانی گروہ کی مثال خطا کاروں کی ہے کہ انہوں نے ایمان کو تو محفوظ رکھا مگر دنیا میں ملوث ہونے سے بچ نہ سکے۔ بعضوں نے فقر سے نفع اٹھایا لیکن بعض دنیوی نعمتوں سے زیر باد ہوئے۔ فصل، کیا دنیا محض قابل مذمت ہے؟ عزیزم، یہاں تک جو کچھ مذکور ہوا اور دنیا کی مذمت کی گئی تو اس سے یہ خیال مت کیجیے کہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ قابل مذمت ہے، بلکہ دنیا میں ایسی بہت سی اشیاء ہیں جو دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اس میں شامل نہیں، جیسے علم اور عمل،
یہ بلا شبہ دنیا میں ہے، لیکن حقیقت میں دنیوی نہیں، اس لیے کہ یہ آخرت میں بھی انسان کے ساتھ ہوں گے۔ تاہم یہ بات ملحوظ رہے کہ ان دونوں میں بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ علم تو ساتھ رہے گا مگر عمل بینہ ہی ساتھ نہیں رہتا، بلکہ عمل کے اثرات ساتھ رہتے ہیں۔ پھر عمل کا اثر دو طرح ظہور پذیر ہوتا ہے، ایک جوہر دل کی طہارت و پاکیزگی جو ترک معاصی سے حاصل ہوتی ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محبت و انس جو عبادت پر ہمیشگی اور مداومت سے حاصل ہوتی ہے، اور یہی باقیات صالحات ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب ہمارے رب کے یہاں بہتر اور وہ امید میں سب سے بھلی۔ سورہ الکہف۔ لذت علم، لذت مناجات و دعا، لذت ذکر اللہ دنیا جہاں کی تمام لذتوں سے فائق ہے، اور یہ سبھی لذات دنیا ہی میں ہے، لیکن دنیوی لذات سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ جملہ لذتیں قابل مذمت اور مذموم نہیں ہے، اور ایسی لذتیں بھی جو حاصل ہوئیں اور ختم ہو گئیں وہ سبھی مذمت کے لائق نہیں، بلکہ وہ بھی دو قسم پر مشتمل ہے، ایک وہ جو دنیا میں ہے اور مرنے کے بعد ان کا وجود تک نہیں، لیکن امور اخروی کے لیے معاون و مددگار ہیں، یعنی جو دنیوی نعمتوں کو فقط اسی مقصد کے لیے استعمال میں لائے کہ ان سے دینی امور تقویت پکڑیں گے تو انہیں دنیا سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا مذموم وہی ہوں گے جن کا تعلق محض کاروبار دنیوی سے ہی ہو، دینی مقاصد کے حصول کی خواہش تک نہ ہو، بلکہ دین کے لیے باعث غفلت ثابت ہوں، اور ان سے محض لغو و لعب، ہوا و ہوس کے ذریعے دل جمی اور دل لگی مقصود ہو۔ اس بنا پر وہ دنیا ہی کو سکون و قرار کا ٹھکانہ محسوس کرنے لگے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جب دنیا میں مبتلا ہو کر آخرت سے نفرت اختیار کرنے لگے۔ اسی بنا پر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی دنیا ملعونہ ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، مگر ذکر خدا اور اس کے لیے جو معاون و مددگار چیزیں ہیں وہ باعث برکت و بخشش ہیں۔ دنیا کی حقیقت و مقصود پر جو کچھ تفصیل و تشریح رقم کی گئی، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اب آگے بڑھتے ہوئے ارکان معاملات کی تیسری قسم کو سپرد قلم کرتے ہیں، جنہیں ہم عقبات راہ دین کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں، یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔